ابلیس جب بھی سجدہ کرتے دیکھتا ہے کسی کو کہتا ہے وہ ٹو می، تباہی ہے میرے لیے. دا سن آف ایڈم واز کمانڈیڈ ٹو پروسٹریٹ اینڈ ہی پروسٹریٹڈ، سو فار ہم از پیراڈائز. وہ پچھتاتا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے. اینڈ آئی واز کمانڈیڈ ٹو پروسٹریٹ بٹ آئی ریفیوزڈ اینڈ فار می از ہیل فائر. تو وہ یہ باقاعدہ الفاظ کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دشمن کو ہرا رہے ہو باقاعدہ. اب کچھ حدیث کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ پوزیشن تھی. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. ابو بکرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گڈ نیوز یا کچھ اچھی چیز سنتے تھے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے. تو یہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. کوئی رزلٹ آیا آپ کا، کہیں کوئی اچیومنٹ ہوئی آپ کی دنیاوی اچیومنٹ، تو آپ سجدہ کریں اللہ کو. اس سے آپ کا گریٹیٹیوڈ بھی بڑھے گا. بلکہ دن میں ایک بار اس طرح کا گریٹیٹیوڈ والا لمبا سجدہ ضرور کیا کریں کہ اللہ نے میرے امور سنبھالے ہوئے. تو جب گریٹیٹیوڈ بڑھے گا، لائن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک ہے، آپ کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سیکنڈ، ایلیویشن آف رینک اینڈ ریموول آف سن. حضرت صوبان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو مسٹ پرفارم مینی پروسٹریشنز ٹو اللہ for you do not prostrate to Allah but that Allah will raise you one degree for it and erase one sin for it. سجدے کثرت سے کرو، کیونکہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا سٹیٹس بڑھاتا ہے جنت میں، اور اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے تمہارے نامہ اعمال سے. تو یہ کتنا زبردست طریقہ ہے اپنے گناہ مٹوانے کا. ذر رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا The most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating, Rabbi inni zalamtu Rabbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. یہ حضرت علی سے دعا ثابت ہے. حضرت علی نے کہا کہ سب سے جو beloved اللہ تعالیٰ کو ہے دعا سجدے میں وہ یہ ہے. اب یہ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی تبھی ان سے مروی ہے. تو دیکھیں اس کا مطلب کہ سجدے میں بے شمار دعائیں سکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ربی انی ظلمتو ربی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. کیا ہے ٹرانسلیشن؟ او مائی لارڈ آئی ہیو ڈن رانگ، مائی لارڈ فارگیو می فار نن فارگیو سنس بٹ یو. تو یہ بہت خوبصورت دعا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی صحیح مسلم میں، بہت ہی جامع امیزنگ دعا. اللہم اغفر لی ذنبی. ٹرانسلیشن بہت آسان ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. کلہ، کل کے کل، کلہ کل کے کل، all of them. دکہ و جلہ، small and large، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ. و اولہ و آخرہ، پرانے گناہ پچھلے گناہ. اب دیکھیں جو بندہ یہ دعا کر رہا ہے اس نے جو پچھلی نمازیں مس کی ہیں انشاءاللہ سجدے میں جا کے اللہ معاف کر دے گا. اولہ و آخرہ، پرانے میرے جتنے گناہ، و آخرہ جو آنے والی زندگی کے ہیں، سبحان اللہ، یعنی وہ بھی آپ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے. وَعَلَانِيَتُهُ وَسِرَّهُ، جو میں نے پبلک میں کیے یا جو میں نے چھپ کر کیے. اب یہ آپ اتنی فیل سے پڑھیں سجدے میں جا کے تو مزہ آ جاتا ہے نماز کا، اور آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی، کنٹینٹمنٹ ملے گی، ہیپینس ملے گی. کیونکہ آپ جب سلام پھیرو گے آپ کو تسلی ہوگی کہ میں گناہ معاف کروا لیے انشاءاللہ آپ نے اللہ سے. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی بہت آسان ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، کل کے کل، دکہ و جلہ، اسمال اینڈ لارج، و اولہ پچھلے، و آخرہ آنے والے، و علانیتہ علانیہ، و سرہ سر مخفی یا چھپے ہوئے، سرہ چھپے ہوئے. یہ دعا ثابت ہے. پھر یہ حدیث بہت خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں آپ کو اس کو اسمال چھوٹا کر کے بتاتا ہوں کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کیا یہ معاملہ ہے. تو دے ول بی نون بائی دیئر ٹریس مارکس آف پروسٹریشن. اصل میں جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا. کچھ لوگ پل صراط کراس کرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے خدا نخواستہ، کیونکہ ان کے اعمال اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے. تو جب ان کو دیکھا جائے گا کہ کچھ ان کا ماتھا چمک رہا ہے تو ان کو نکال لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتھا اس لیے چمک رہا تھا کیونکہ وہ سجدہ کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے دنیا میں، لیکن اعمال اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ پل صراط کراس کر سکے، لیکن ان کو نکال لیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کی جگہ پر حرام ہے. یعنی اتنا زبردست یہ ایکٹ ہے سجدہ کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی اس جگہ کو. کمپنی آف رسول اللہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں.
کہ جو انسان کثرت سے سجدے کرے گا تو قیامت والے دن بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جنت الفردوس میں بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی کی. ایکسیپٹنس آف دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز فار سجود گو ٹو گریٹ لینتھس ان میکنگ دعا ان اٹ ایز اٹ از لائکلی دیٹ یور دعا شیل بی آنسرڈ. لمبا لمبا سجدہ کرو, بہت لائکلی ہے تمہاری دعا سجدے میں قبول کی جائے گی, ٹھیک ہے, اور کنوکشن کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرو. اس کے بارے میں سفیان بن عیینہ کا ایک کوٹ ہے میرے سامنے, وہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور ایول یو نو اباؤٹ یور سیلف شوڈ ناٹ پریونٹ یو فرام میکنگ دعا بیکاز اللہ ایکسیپٹیڈ دی دعا آف دا ورسٹ آف کریشن. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جب جاؤ تو اس کنوکشن کے ساتھ جاؤ کہ اللہ میری کنفرم دعا قبول کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ورسٹ آف کریشن کی دعا بھی قبول کی ہے. کب؟ ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تا قیامت چھوٹ دے دے, ٹھیک ہے, جب وہ اس نے چیلنج کیا, کفر کیا, تو اس نے کہا کہ اے میرے رب میں انہیں گمراہ کروں گا, لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹ نہیں ملے گی تو پھر نہیں یہ معاملہ ہوگا, تو اس نے مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی, یعنی اس کی دعا قبول کی. تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس تو نہیں ہو نا, خدا نہ خواستہ, ابلیس ورس ہے. اگر اللہ اس کی بات سن سکتا ہے تو اللہ کے آپ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بھی بات سنے گا. سنس فال ڈاؤن, یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی, ٹھیک ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے نماز میں اس کے گناہ اس کے کندھے پہ آ جاتے ہیں, پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, تو اس کے گناہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں. یہ ایک روایت ہے. صوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, تو ایک صحابی ان سے ملے, اور یہ فریڈ سلیو آف رسول اللہ حضرت صوبان. تو صحابی جب ان سے ملے تو انہوں نے حضرت صوبان سے پوچھا انفارم می آف اے ڈیڈ تھرو وچ اللہ ول گرانٹ می گڈ اینڈ ایڈمٹ می انٹو پیراڈائز. تو وہ کہتے ہیں صوبان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے, سوچ میں پڑ گئے کہ میں اسے کیا جواب دوں. اس نے بڑا بھاری سوال پوچھا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ڈیڈ بتائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہت خیر دے اور مجھے جنت میں جگہ دے. تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا ہولڈ آن ٹو سجود, سجدے کو ہولڈ آن کرو. فار انڈیڈ آئی ہرڈ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دیر از نو سلیو ہو پرفارمز اے سجدہ ایکسیپٹ دیٹ اللہ ریزز ہم اے لیول تھرو اٹ اینڈ وائپس اوے اے سن تھرو اٹ. تو اس لیے صحابہ کا آنسر سجدے کے حوالے سے بڑا زبردست یہ آنسر ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خیر ملے اور اس کو جنت میں جگہ ملے تو وہ سجدہ اپنا سٹرونگ کرے, اور سجدہ وہ سٹرونگ کرے گا تو اس کی کردار سازی بھی ہو جائے گی. اب یہاں پہ کوئی کویسچن کر سکتا ہے نا کہ دیکھیں یہ مولوی لوگ ہر وقت عبادت کی باتیں کرتے ہیں, حقوق العباد کی عبادت جو ہے نا بات نہیں کرتے ہیں. بھائی یہی تو حقوق العباد ہے, جو بندہ سجدہ کرے گا اور دل سے کر رہا ہے اور خدا خوفی سے کر رہا ہے تو وہ حقوق العباد میں بھی اچھا ہوگا. جو بندہ سجدہ ہی نہیں کر رہا تو حقوق العباد پہلی تو بات اس کو فائدہ کیا دیں گے دنیا کے علاوہ, دوسری بات کہ ہو سکتا ہے اس کے حقوق العباد اچھے نہ ہوں, لیکن جو خدا خوفی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کرے گا, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے کردار میں نکھار آ جائے گا. تو یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے لمبے سجدے کرنا. تو بہرحال یہ حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ صوبان سے ان کی ملاقات ہوئی. اور لاسٹلی دیکھیں عباد الرحمن کا پیسج ہے پورا سورہ فرقان میں. اللہ نے عباد الرحمن ہے اللہ کے بندے, یہ بہت زبردست ٹائٹل ہے. اللہ نے عباد الرحمن کی کچھ خصوصیات جو ہے وہ مینشن کی. فار ایگزامپل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب ان کا اگنورنس سے پالا پڑتا ہے تو یہ ورڈز آف پیس کہتے ہیں, ورڈز آف ڈگنیٹی کہتے ہیں, یعنی بدتمیزی نہیں کرتے ان کے ساتھ یا سخت لہجے میں ان ریٹرن بات نہیں کرتے, بلکہ یہ جو ہے پیس کے سلام سلام کے ورڈز کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب سمجھ لیا کہ السلام علیکم کہنا چاہیے. جیسے وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کسی دوست سے بحث کر رہے ہیں نا تو نیچے لکھ دیتے ہیں اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی دوست کو شو کرانا ہے تم پکے جاہل ہو, یا دوسرے کو شو کرانا ہے تم پکے جاہل ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو. ورڈز آف پیس کا مطلب ہے ڈگنیٹی, ورڈز کا پیس کا مطلب ہے صلح صفائی والے الفاظ یا کائنڈنس والے الفاظ, یا بس یہ کہ پیچھے پیچھے رہو کہ ٹھیک ہے سلام سلام پیس ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, یہ مطلب ہے قولوا سلامہ کا, ٹھیک ہے. تو اللہ نے اسی ورس میں عباد الرحمن کی جو ایک خاص بات بتائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب یہ ورس, who is this verse referring to? عباد الرحمن.
جو دنیا کی بیسٹ کریشن ہے اس کا ٹائٹل ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے. یہ ان کی خاص بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سجدے اور قیام کرتے ہیں، اور یہاں تہجد کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے کلوزسٹ ہوتے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور اس کے پریکٹیکل ایفیکٹس کیا ہیں، سبحان اللہ. یہ ہمارے سامنے جو ہے سورہ ہجر کی آیت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اینڈ وی آلریڈی نو دیٹ یور بریسٹ از کنسٹرینڈ بائی وٹ دے سے. پریکٹیکل امپلیکیشن، پریکٹیکل فائدہ سجدے کا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا جو سینہ ہے وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے نبی ان کے تانے سن کے، ان کی سخت باتیں سن کے، اس لیے تم کیا کرو، فسبح بحمدی ربک وکن من الساجدین، اس لیے اپنے رب کی حمد بیان کرو اور سجدے کرو. تو سجدے میں تھیراپی ہے. کس چیز کی تھیراپی ہے؟ جو نیگیٹیوٹی آپ کو لوگوں سے مل رہی ہے، جو ٹاکسیسٹی